کہ یہ ویڈیو ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو ایک طرفہ محبت میں گرفتار ہو کر خود کو اذیت دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو آپ کی محبت بھی مل جائے اور جو محبت نہیں کر چکے ہیں ان کے لیے بھی محبت کرنے کا ایک سبب بن جائے۔ تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس محبت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھی بھلائی ملے گی انشاءاللہ۔ جب کبھی محبت کی کوئی بات ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شادی تھی، اسی لیے محبت کرنا ہرگز غلط نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کی شادی نہیں تھی بلکہ پسند کی شادی تھی۔ محبت اور پسند میں بہت فرق ہے۔ پسند میں کوئی تعلق نہیں بنتا، محبت میں تعلق بن جاتے ہیں۔ خود پر اختیار نہیں ہوتا، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متاثر کی تھی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ملاقات کا نہیں۔ اسی لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے، جب کوئی عورت پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ پسند کا لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کا نہیں۔ یہ کچھ حدود ہے اللہ ذوالجلال کی، جو کوئی ان کو توڑتا ہے تو وہ سب کچھ پا کر بھی زندگی بھر سکون نہیں رہتا۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے، لیکن صرف محرم سے۔ ایسی محبت جس میں اللہ ذوالجلال کی رضا ہو، اسی میں سکون ہے، اور یہ بات نہ سمجھنے والے بھی جلد سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ رب سے جب بھی دعاؤں میں مانگو تو عزت کرنے والا دیندار ہمسفر ہی مانگے، پیسے والا اور خوبصورت نہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہو، اگر عزت ہی نہ دے سکے، اگر محافظ ہی نہ بن سکے تو کیا فائدہ دولت کا۔ اسی لیے ہمیشہ نیک پاک دامن ہمسفر کی ہی دعا کیا کرے۔ اگر پیسہ سکون دے سکتا تو امیر لوگ کبھی بھی نیند کی گولیاں کھا کر نہ سوتے، بلکہ پیسوں کا تکیہ بنا کر میٹھی اور سکون کی نیند سوتے۔ افسوس کہ آج کل ہر لڑکا لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہمسفر امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب والا ہو، اچھا گھر والا ہو، بھلے دین دار ہو یا نہ ہو، عزت کرنے والا ہو یا نہ ہو، اخلاق والا ہو یا نہ ہو، بس پیسے والا ہو۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس کہ آپ اپنے نیک پاک دامن خوش اخلاق شوہر بیوی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہو اور دونوں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہو۔ ذرا سوچئے، پیسہ اور خوبصورتی کو نہیں، ایمان کو اہمیت دیجیے گا۔ خود کو بدلیے۔ آپ کا رونا، آپ کا احساس ہونا، آپ کی محبت جذبہ اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو رکھو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، بھول جائے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پیچھے لپکے رہے۔ آپ اپنے جذبات کو اہمیت دیجیے گا، تبھی کوئی دوسرا دے گا۔ لیکن ایسے کمزور بنے رہیں گے، روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اٹھو، مسکراؤ اور خود کو بدلنے کی کوشش کرو، تاکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس رہتی دنیا میں۔ آپ کی زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں ہوتا۔ قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے، تربیت کرنا ہے۔ پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں ہے۔ اور عادت میں فرق ہے۔ لوگوں سے محبت کرنے میں اور ان کی ذات کا عادی ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا عادی ہونا ہے۔ عادی ہونا ایک لت اور لت ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ کسی بھی طرح کا نشہ، سب سے پہلے کسی انسان کا عادی ہونا بھی آپ سے آپ کا اپنا آپ لیتا ہے۔
آپ اس پر انجانے میں رپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عام انسان کا ہونا بھی اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا خاص تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ سب میں ہو کر بھی تنہا ہو جاتے ہیں، آپ ایک منفی انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خود پر یقین کھو دیتے ہیں۔ یہاں غلط کون ہے؟ یہاں غلط آپ ہیں۔ آپ کی غلط طرز عمل نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ دین ہمیشہ اعتدال کیوں سکھاتا ہے؟ کیونکہ اعتدال ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں ضرورت کے تحت ڈیلنگ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ تمہارا من پسند انسان نہیں ہوگا، اس کی ریپلیسمنٹ پر بھی تمہیں پرسکون رہنا ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ایمان والوں کی صفت ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کیوں بتائی گئی ہے؟ جب آپ اللہ کو اپنی لسٹ میں حقیقتاً اوپر لے جاتے ہیں اور باقی ساری لسٹ نیچے رہ جاتی ہے، پر اللہ اوپر آ جاتا ہے، تو آپ کسی کے بھی ایڈکٹیڈ نہیں ہوتے، آپ ٹوٹتے نہیں، آپ انسانوں میں ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت دیکھیے، وہ ہمارے کرتے ہیں اور ہمیں خود کو مجرور کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، پر اولاد آدم خود پستی پر مائل ہو جاتے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تعلقات نبھائیے، پر ان کے تابع نہ ہو جائیے۔ خود کو دین کے تابع کریے، اللہ کے تابع کریے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریے۔ یہ آپ کی تجارت ہے، یہ آپ کا سودا ہے، اس سے کم پر تجارت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کا حقیقتاً اللہ کے ہو جائیں گے، یہ سارا جہاں آپ کا ہو جائے گا۔ تعلق سوچیے سمجھ کر بنائیے، کہیں یہ آپ کی ساری سوچ سمجھ ہی نہ ہو، نہ ہی خرید لے۔ خود کو عادی کرنا ہے تو رب سے گفتگو کرنے کے لیے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہم اپنی عادتیں خود خراب کرتے ہیں، ان کو ٹھیک بھی ہمیں ہی خود کرنا چاہیے۔ محبتوں میں حدیں اچھی لگتی ہے، بس وہ بھی اللہ سے محبت بےحد اچھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفقن علیہ کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی اور آخری محبت بھی اسی سے کرنے والا بنائے، کیونکہ محبت پہلی اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ، پھر تمام رشتہ داروں سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی کے جو بھی غیر محرم سے محبت کرنا یہ غلط ہے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جائز اور حلال محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔